عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ترویج میں بہت بڑا حصہ نوحہ خوانی کا بھی ہے۔ ماہ محرم جب آتا ہے تو اس نوحہ خوانی پر بھی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں اور بدعت کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا نوحہ خوان کون ہے اور اسلام میں نوحہ خوانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ نوحہ کہتے کسے ہیں؟ نوحہ اردو زبان کا لفظ ہے، مگر اس کی اصل عربی میں ناحا ینوحو ہے۔ اور جب ہم عربی کی معروف لغات کو دیکھتے ہیں جس میں تاج العروس ہے، شمس العلوم ہے، راغب اصفہانی کی المفردات ہے، ابن منظور کی لسان العرب ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نوحے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی غم میں بلند آواز سے گریہ کرنا، اور دوسرا جس کا غم منایا جائے اس کے مصائب اور مناقب کو بیان کرنا۔ اور نوحہ خوانی کے دونوں رخ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت واضح نظر آتے ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو بدعت کہنے والے جب تعصب کی اینک اتار کر سیرت رسول کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا نوحہ خواں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں برادران اہل سنت سے مؤدبانہ عرض کروں گا کہ یہ سب کچھ ان کی کتابوں سے ثابت ہے، یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نوحہ خوانی کے پہلے معنی غم میں رونا، گریہ کرنا۔ امام احمد ابن حنبل نے روایت کو نقل کیا ابن عمر سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس آئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہر عورت اپنے اپنے شہید کو پر رو رہی اور گریہ کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا حمزہ پر رونے والا اور حمزہ پر نوحہ کرنے والا کوئی نہیں؟ تو مدینے کی عورتوں نے حضرت حمزہ پر گریہ کیا۔ طبقات ابن سعد جن کا سن وفات 230 ہجری ہے، یہ بھی اہل سنت کی معروف کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ وہ عورتیں جو حضرت حمزہ پر نوحہ کر رہی تھیں، حضرت حمزہ پر گریہ کر رہی تھیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت کی۔ یعنی مظلوم پر گریہ، مظلوم پر نوحہ خوانی، یہ چاہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حمزہ پر رونے والوں اور نوحہ کرنے والوں کے لیے رحمتاً للعالمین دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت حمزہ پر رسول اللہ کا گریہ اور نوحہ یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں شرح کتاب سیر الکبیر محمد ابن حسن الشیبانی کی جن کا سن وفات 189 ہجری ہے، واقدی کی کتاب المغازی ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، اور اس کے بعد ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے، ابن ہشام کی سیرت النبی ہے، طبرانی کی معجم الکبیر ہے، ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب ہے، حاکم نیشاپوری کی مستدرک علی الصحیحین ہے۔ ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر گریہ کیا جائے اور نوحہ کیا جائے۔ اب نوحے کے دوسرے معنی کہ جس کا غم منایا جائے، اس کے مناقب اور مصائب کو بیان کیا جائے۔ یہ عمل تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر رسول اللہ نے فقط گریہ نہیں کیا بلکہ حضرت حمزہ کا نوحہ بھی پڑھا ہے۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، کتاب مسند ابی حنیفہ شرح ملا علی قاری۔ علماء اہل سنت اس کتاب کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حمزہ کے لاشے پر آئے تو آپ نے گریہ فرمایا اور حضرت حمزہ کا نوحہ پڑھا، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یا حمزہ یا ام رسول اللہ۔ تو آج اگر ہم نوحہ پڑھتے ہیں اور یا حسین کہتے ہیں تو یہ بدعت کیسے ہو جائے گا؟ یا حمزہ یا ام رسول اللہ و اسد رسول، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا حمزہ یا کاشف الکرب۔ رسول اللہ حضرت حمزہ کے لاشے پر نوحہ پڑھ رہے ہیں، اے حمزہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، اے اللہ کے رسول کے شیر، آپ نے اپنی جان کو اللہ کے رسول کی حفاظت پر قربان کر دیا۔ اب میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں کہ اگر نوحہ خوانی بدعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کا نوحہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑا غم تو رسول اللہ کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔
اور سب سے پہلے جس نے امام حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھا ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیے مسند احمد ابن حنبل میں روایت موجود ہے، ذہبی کی تاریخ اسلام میں ہے، اور دیگر کتب اہل سنت میں روایت موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دخلت علی النبی وعیناہ تفیضان، میں رسول اللہ کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، زارو قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے جب رونے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قام من عندی جبرائیل فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل میرے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں اور جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ حسین فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، امام حسین کی مصیبتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ نوحہ خوانی نہیں تو کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلا نوحہ خواں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اگر نوحہ بدعت ہے تو رسول اللہ کے عمل کو مسلمان کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ جو ہے وہ خود کریں۔ آج جو کچھ عزاداری امام حسین کے اندر موجود ہے، یاد رکھیں اس کی تہذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا کر دی ہے۔